مولانا توقیر رضا خان صاحب کی گرفتاری کو 12 دن مکمل ہو گئے۔ اس بیچ آپ کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات ہیں کہ آیا مولانا توقیر رضا خان صاحب کو کس جیل میں رکھا گیا ہے، ان کے کیس کی پیروی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، ان سے ملنے دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس طرح کے کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ آخر تک بنے رہیں اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ مہینہ کی 26 تاریخ کو بریلی میں آئین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر معاملہ ہوا تھا۔ اس کے ایک دن بعد یعنی کہ 27 ستمبر کو مولانا توقیر رضا خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی۔ ان کے خلاف بریلی کے الگ الگ تھانوں میں تقریباً 9 FIR درج ہوئے، ان میں سے اکثر میں مولانا توقیر رضا خان صاحب کا نام تھا۔ ان پر سنگین الزامات ہیں، ان الزامات کی وجہ سے اس وقت وہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب اس وقت فتح گڑھ کے سینٹرل جیل میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی مہینے کی اکتوبر کی 6 تاریخ کو سوموار کے دن ان کی کورٹ میں پیشی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ پیشی ٹل گئی۔ آخر وجہ کیا ہے وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ اب آئندہ ہیئرنگ، آئندہ پیشی ان کی اسی مہینے کے یعنی اکتوبر کی 14 تاریخ کو ہے۔ اسی مہینے کی 14 تاریخ کو مولانا توقیر رضا خان صاحب کو بریلی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پرشاسن اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کو بنفس نفیس کورٹ میں پیش کیا جائے گا یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی پیشی ہوگی، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد دیوالی کا موسم ہے، تو اس معاملے میں پرشاسن غور و فکر کر رہی ہے۔ ناظرین، آپ سب کو پتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ فتح گڑھ کے سینٹرل جیل میں اس وقت مولانا توقیر رضا خان صاحب ہیں۔ ان کے جتنے بھی قریبی لوگ تقریباً گرفتار ہوئے تھے 70 سے 80 کے بیچ میں، وہ تمام لوگ بریلی میں ہی ہیں۔ ان کے خلاف جو کارروائیاں چلنی ہیں وہ چل رہی ہے۔ خاص طور پر مولانا توقیر رضا خان صاحب کے جو قریبی لوگ تھے جیسے ڈاکٹر نفیس اور ان کے بھائی ندیم، ان کے بیٹے، ان تمام لوگوں کے خلاف بریلی کی پرشاسن کافی ایکشن لے رہی ہے۔ ان کی جائیداد کو سیل کر رہی ہے، ان کی پراپرٹیز پر بلڈوزر سے کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ تمام تصویریں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ چکے ہیں۔ جیسا جانکاری مل رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کو فتح گڑھ کے سینٹرل جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ وہ جس جیل میں ہے، جس کمرے میں ہے، وہ تنہا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک انسان آسانی سے سو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اڑ سکتا ہے۔ اس کمرے میں ان کو رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب سے جو ان کے جو رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں اور کافی تلاش و تتبع کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اور جیل میں ملاقات کا جو سسٹم اور طریقہ ہے کہ بیچ میں دیواریں ہوتی ہیں اور جالیوں کی دیوار ہوتی ہے، ایک بار قیدی دوسری طرف ان کے لواحقین، جو طریقہ ہے اسی طریقے مطابق ان کی ملاقاتیں چل رہی ہے۔ اور یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کو اردو ہندی کی کتابیں دی جا رہی ہے جس سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب وہ اردو کی کون سی کتابیں ہیں اس بارے میں کچھ مزید جانکاری نہیں ہے، یقیناً غالب گمان یہی ہے کہ اس میں قرآن شریف کا نسخہ بھی ہوگا، احادیث کی کتابیں ہوں گی، اردو کی اور بہت ساری کتابیں ہیں جس کو وہ اس وقت اپنے قید کے ساتھ ہی بنائے ہوئے ہیں اور ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس پہ CCTV کیمرہ بھی ہے، پرشاسن پوری نگرانی کر رہی ہے اور اس معاملے کو بڑی گہرائی کے ساتھ جانچ پڑتال کرتے ہوئے آئندہ ان کی جو پیشی ہوگی 14 اکتوبر کو، اس بارے میں پرشاسن پوری کوشش کر رہی ہے کہ کیسے پرامن طریقے سے ان کی پیشی ہو۔ ناظرین، میں نے کہا تھا کہ اسی اکتوبر کی 6 تاریخ کو ان کی کورٹ میں پیشی تھی، آخر وہ پیشی کیوں ٹل گئی؟ تو اس بارے میں جو جیل انتظامیہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس اسٹاف کی کمی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کورٹ میں کہا کہ ہم کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے۔ اس عرضی کو کورٹ نے تسلیم کیا اور وہ تاریخ ٹل گئی اور آئندہ تاریخ دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ کہنا کہ ان کے پاس اسٹاف کی کمی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ آیا اس میں کوئی سازش ہے یا پھر مولانا توقیر رضا خان صاحب کو مزید جیل کے اندر رکھ کر ان کی تاریخ کو بڑھانے کا ان کا کوئی ارادہ ہے؟ بہرحال ان کی جو باتیں سامنے آئی، جیل انتظامیہ نے کہا ان کے پاس اسٹاف کی کمی ہے، اس وجہ سے اسی مہینے کی 6 تاریخ کو کورٹ میں ان کی پیشی نہیں ہو سکی۔ تو ناظرین، یہ پورا معاملہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس مہینے کی 14 تاریخ کو ان کی پیشی ہونی ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ مولانا توقیر رضا خان صاحب سمیت جتنے بھی بے قصور گرفتار ہوئے ہیں، جو سازشوں کے تحت گرفتار ہوئے ہیں، ان کی رہائی ہو، اس کے لیے آپ آواز بھی اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں، کیونکہ آپ کی دعائیں بھی رنگ لاتی ہیں، کوششیں بھی رنگ لاتی ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے آپ ان کے لیے کوئی دعا یا الفاظ لکھتے جائیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ضرور فالو کر لیجیے۔ اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔